اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیڑے شہر کی قسم؟ خانپور دی، پریمیار دی؟ ہاں اللہ فرماتا ہے میں کو مکے دی قسم دے، مکے دی قسم۔ اچھا رب کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ تیری بات جب تیرے محبوب کی زبان سے آتی ہے ہم تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، تو قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں یار کا میلاد بیان کر رہا ہوں نا تو اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں، یہ میلاد ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے اٹھا رہا ہوں قسم کہ تو جو اس میں رہتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا گھر ہے، ہاں میرا گھر ضرور ہے اس میں، لیکن 360 تو بت رکھے ہوئے اس کی قسم کیسے اٹھاؤں گا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں میری شاعر ہے زبا اور مروا ہے، نہیں، ان کی قسمیں بھی نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ وہاں پر بھی تو مشرکین کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں محبوب کہ تو جو مکہ میں رہتا ہے، ہاں ارے حضور کی اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے مکہ کی قسمیں اٹھائی اور اللہ کے محبوب نے اس قسم کی ایسی لاج رکھی ہے کہ اللہ کے گھر کو بھی پاک کر دیا، اللہ کے گھر کے ہر کونے کو رب کے حبیب نے پاک کر دیا ہے۔ پاک کیا ہے کہ نہیں کیا؟ فتح مکہ کے دن حضور نے سارے بتوں کو باہر نکال دیا، سارے مشرکین نہر بنا کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ تو رحمت للعالمین رحمت للعالمین ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا تمہیں میری رحمت کا اب پتہ چلا ہے؟ جب لڑنے کے لیے آتے تھے تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں کو پتہ ہے، پتہ ہے بڑے ظلم ڈھائے ہیں تیری ذات پہ، تیرے صحابہ پہ بڑے ظلم ڈھائے ہیں، لیکن پتہ ہے تیرے ایک جملے سے دنیا جہنم سے جنت کی وارث ہو جاتی ہے، ہاں پتہ ہے حضور۔ اچھا کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا تو رحمت للعالمین نبی ہے، جیسے حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا تو بھی معاف کر دے گا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ توقع رکھتے ہو تو جاؤ، اے مکہ کے لوگوں، ہزاروں میرے غلاموں کی ننگی تلواریں تمہاری گردنوں کو اڑانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہیں، تمہارے وہ بلال پہ جو ظلم تھے وہ بھی مجھے یاد ہے، جو خبیب پہ ظلم تھے وہ بھی مجھے یاد ہے، جو سہیل پہ ظلم تھے وہ بھی مجھے یاد ہے، ایک ایک کا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن جاؤ میری رحمت کو تم نے پکارا ہے نا تو جاؤ میں تمہیں سب کو آزاد کرتا ہوں، سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد۔ اور حضور نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو مکہ میں آج معافی عام ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی معافی ہے، ہاں ابو سفیان کے گھر پہنچ گیا وہ بھی معافی والا ہے۔ یہ حضور کی رحمت تھی، اختیار کل تھا کہ جس کو چاہیں تو حضور معاف کر دیتے ہیں، ہاں نسبت رسول کی بات ہو رہی تھی، مکہ کو نبی سے نسبت ہو جائے تو رب قسمیں اٹھاتا ہے، اور جس محفل کو حضور سے نسبت ہو جائے اس کے بارے میں کیا تیرا خیال ہے؟ رب کہتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، محبوب جو تیرے والد ہیں نا آدم سے لے کے عبداللہ تک ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، تیری اولاد جو حسنین کریمین کی صورت میں ان کی بھی قسمیں اٹھاتا ہوں، ان کی بھی مجھے قسم ہے۔ یہ حضور کا میلاد ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے والد کی بھی قسمیں اٹھا دی، اولاد کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور یہ میلاد اصل میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد والا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ نہ تو وہ جنا گیا نہ وہ جنم دیتا ہے، وہ خالق تو ہے والد نہیں ہے، وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا تو ہے لیکن مخلوق نہیں ہے، مولود نہیں ہے، یہ نبی ہے، مولود ہے، مخلوق ہے، خالق کا بندہ ہے۔ یہی تو ہم مخلوق کو بتانا چاہتے ہیں۔ اب حضور کی نسبت کی ایک دو باتیں لوگ کہتے ہیں کہ حضور نہیں جڑنا ہے، دماغ خراب تھی گئے، ساڑھے دماغ کو کیا خراب تھی گئے، نبی تے درود پڑھ دو پاگلا۔ اچھا اساکو پاگلا نہیں، اسانے جڑے وڈے ہیں نا ہونے کو توڑے وڈے پاگلا دے ہیں، اپنے جڑے وڈے ہیں کون ہیں پتہ ہے؟ سیقول السفہاء۔ اچھا بولا قرآن پہلے سے بارہ پڑھو،
اللہ فرمائے دے یہ محبوب کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل اور بے وقوف ہے۔ قرآن کہتا ہے محبوب بے وقوف یہ نہیں جو تیرے غلاموں کو عاشقوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، وہی تو بے وقوف ہے، لیکن انہیں عقل نہیں ہے۔ وہ صحابہ کو دیوانہ کیوں کہا کرتے تھے، صحابہ کو سفیہ کیوں کہا کرتے تھے؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا تو سمجھ لینا کہ پھر ہمارا ایمان زندہ ہو جائے گا۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے، صحابہ کرام کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں؟ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سر جھکا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ پتہ ہوتا تھا اگر حضور نے پوچھا نا کھجور کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، میں جو پوچھا میں سپیکر بال کو نے پوچھا کیا ہے وہ آکسیجن ڈب ہے، حضور کھجور کے بارے میں جو پوچھے نا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ یقین جانیے کیوں کہتے تھے؟ ارے عقل کے اندھے مولا تجھے کیا معلوم؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ ہم تو اس کو کھجور کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق اس کو کہتے ہوں، ہو سکتا ہے اس کا نام اللہ کے نبی کھجور کی جگہ کوئی اور رکھنا چاہے، کیا خبر ہے؟ اور اٹھاؤ آج اس کو۔ صحابی آ رہے تھے، حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اٹھاؤ نا ذرا۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی حضور پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا جو بھی ہے اس کو ابو ذر بنا دو۔ فرمایا جو بھی ہے ابو ذر بنا دو۔ اللہ نے فرمایا کون؟ ابو ذر، جیڑا بھی ہمیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو ذر بن جا۔ صحابہ کہتے ہیں دور سے دیکھ رہے تھے کوئی اور تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ ابو ذر ہو گیا۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی ہے۔ حضور کل کے مالک تھے، اللہ قل بھی حضور کی زبان سے کہتا تھا اور کل بھی حضور کی زبان سے کہتا تھا۔ سمجھائی کہ نہیں؟ اب میں ایک تو بات نسبت کی آپ کو بتا رہا ہوں، کیا ہے ذرا غور فرمائیں۔